جب اس سے پاک ہے تو کوئی حرکت نہیں. تو فرشتے نور سے بنے اور کھانے پینے سے پاک، اور یہ پوری مخلوق معصوم. ٹھیک. انبیاء علیہ السلام بھی، یہ انبیاء علیہ السلام کی مکمل جماعت، یہ بھی معصوم. ہم کہتے ہیں بچے معصوم نہیں، بچے معصوم نہیں ہو سکتے، بڑے شرارتی ہو سکتے ہیں. معصومیت کا خطاب تو صرف فرشتوں کو اور انبیاء کو ملا. یہاں تک آ گئے. جو بھی نبی اللہ سے مانگتا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک تو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کہوں گا جو ہمارے آج مجلس کی برکت پر ہے، لیکن اس سے قبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت میں پڑھا اور اس بات کی خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرنے والا ہے، ان کی شان، ان کی شوکت امت کی وہ بیان کر رہا ہے. کس امت کی؟ اللہ نے فرمایا آخری امت کی. ان کو تھوڑا سا اندر کی طرف کر دیکھ لے کوئی. کس میں؟ آخری امت کی شان، ان کی مقام، ان کا مرتبہ، اور اللہ ان پر کس قدر انعام و اکرام رکھا ہے. جب یہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا تو یہ اس قدر بار بار اس حصے کو پڑھتے تھے. بہت شوق آیا، بہت اشتیاق ہوا. اور ایک دن موقع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کا، بات کرنے کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کر رہے تھے، کلام ہو گیا، بات چیت ہو گئی. شرف کلام حاصل کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی آرزو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اے رب ذوالجلال، میں نے تیری محبوب کی امت کا ذکر سنا، ان پر انعام، ان پر اکرام، ان پر جو فضیلتیں ہیں، میں اس حصے کو بار بار پڑھتا ہوں. اتنی خوشی ہوتی ہے اے رب ذوالجلال، کیا میں اس امتی سے مل سکتا ہوں؟ اب آپ مجھے بولے چانسز ہے؟ کون ہے؟ آرزو کس کی ہے؟ دیکھنا کسے چاہتے ہیں؟ امت محمدیہ کو، حضور کی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن سورہ قصاص تفسیر اٹھا کر پڑھ لینا. اللہ نے ایک لفظ اس میں رکھا ہے ندا. ندا کہتے ہیں آواز کو لگانا، کسی کو پکارنا، کسی کو متوجہ کرنا، اس کو ندا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی سب جنے 15-20 جنے کھیتا میں کام کر رہے ہیں، تمہیں کسی سب کو الرٹ کرنا ہے تو اے ذرا سنو کہتے سب جنے دھیان دیتے ہیں. اے سنو امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ کوئی خاص بات بول رہے ہیں اس لیے سب نے کام چھوڑا. اے سنو میں اتنی طاقت نہیں ہے. وہ اے سنو وہ حرف ندا ہے، آواز لگا رہا ہے، کس کے لیے؟ الرٹ کر رہا ہے، بلانے کے لیے، کرنے کے لیے. تو قرآن میں ہے ندا کے بارے میں، یہ دماغ میں رکھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو پیش کری. اب حضور کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے 500 سال کے بعد میں حضور پاک. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانی نبوت کے بعد امت کی شکل برابر.
ویسے تو واقعات ملتے ہیں کہ حضور سے بھی 1000 سال پہلے امت کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب بتاؤ جس کا دنیا میں ابھی وجود ہی نہیں ہے لیکن اللہ کے بارگاہ میں آرزو رکھا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اس امت کو تو ملا نہیں سکتا، ہاں ان کے باپوں کے پشتوں سے ان کی آواز ضرور سناؤں گا۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کم از کم اتنا تو سنا دے تاکہ سکون مل جائے، تسلی مل جائے کہ جس امت کے لیے تو نے ایسے انعامات رکھے، ایسے اکرامات رکھے اور ایسی ان کی پیشن گوئیاں میرے سامنے ظاہر ہوئی ہیں، دل اشتیاق کرتا ہے کہ ہم نبی نہ ہوتے، تیرے محبوب کے امتی ہوتے، کتنا بہتر ہوتا۔ تو اللہ نے اس وقت آواز لگائی، اب سمجھئے ندا، تب اللہ نے آواز لگائی۔ جب اللہ نے آواز لگائی، پکارا، امت محمدیہ کے روحوں کو جو ان کے باپوں کے پشتوں میں موجود تھی تو سبوں نے پکارا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اب پہلے امتی کیا پہلے نبی؟ سوال بھی تو ہے، پہلے کون ہے؟ ہاں ہے نہیں؟ ہاں باپ کے بعد ہی بیٹے آتے ہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ بیٹے ہو باپ نہ ہو۔ تو اس وقت اسی تفسیر میں لکھا ہے اے محبوب کیا تم اس وقت موجود نہ تھے جب میں نے آواز لگائی؟ تو اس وقت حضور کا موجود ہونا اور امت کو ان کے باپوں کے پشتوں سے اللہ کی ندا دینا اور وہ لبیک کہنا، تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی بات رد نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بار بار آرزو رکھتے تھے کہ اے اللہ میں نبی نہ ہوتا، تیرے محبوب کا امتی ہوتا۔ تو امتی کا شرف آپ کو ہے۔ قرب قیامت میں جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، جو آپ اس وقت باحیات ہے، کیا ہے؟ ہاں پھر ایک دور صحابیوں کا، تابعیوں کا دور آئے گا۔ کون سا دور؟ چانس ہے؟ چانس ہے؟ چلو توجہ، ہاں ہاں حضور کو جس نے ایمان کے حالت میں دیکھا اور جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو چکا، وہ صحابی کی صحبت جس کو ملی، جو صحابی کی صحبت میں رہا ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہی گیا، وہ تابعی کو جس نے ایمان کی حالت میں پایا اور ایمان سے وہ گیا، وہ تبع تابعی کو جس نے ایمان کی حالت میں پایا اور دنیا سے گیا، احمد مستدین میں شمار ہے۔ وہ ایک مقام ہے، آیا سمجھ میں؟ اب وہ دور پھر واپس آئے گا، اور وہ دور جب آئے گا تب واپس مسلمانوں کی حکومت، طاقتیں اور اسلام پھر پھیلے گا۔ یہ بیچ کا حصہ ہے، سر سگڑ کے آپ دیکھ کو لے صاحب کہتے ہیں، وہ حصہ ہے، نو چانس، کیا ملیا کیا گیا، سمجھے؟ تو حضرت جب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بھی صحابی بن کر آئیں گے۔ ہاں کھولو ان کیا صحابی کیوں بن کر آئیں گے؟ کیونکہ ان کی ملاقات اللہ کے رسول کے ساتھ معراج کے رات میں
وہ بھی جسم کے ساتھ، یہ بھی جسم کے ساتھ، دونوں جسموں کے ساتھ دونوں کے ملاقات. تو اب وہ حسرت جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ میں نبی نہ ہوتا، امتی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو وہ امتی بن کر دنیا میں آئیں گے. آپ معمولی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم امت میں ہیں، لیکن یاد رکھنا جتنا ایمان پکا رکھو گے، خدا پر خوف اور رسول سے بے پناہ محبت رکھو گے، یہی تو ایمان کی طاقتیں آپ کے لیے کافی ہے. پھر اعمال صالحہ پورا اکٹھا کرو. یہ مضبوط دنیا سے جانے کا توشہ. 3 حصوں پر دھیان میں رکھنا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں اے رب، سنا ہے قیامت کے دن تو لوگوں کے اعمال تولے گا، نیکیاں بھرے گا. اب وہ کیسا بھرنا ہو اس کا اگر نیکیاں بھی ہیں. اب ہمارے بھائی نے آپ کو پڑھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سبوں نے پڑھا، تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حضور فرماتے ہیں 1 حرف کے بدلے 4000 نیکیاں. ذرا زور سے آنا سبحان اللہ. سبحان اللہ میں تمہارا فائدہ ہے، ہمارا تو کیا نہیں. اکاؤنٹ تمہارا بھرنے والا، ہمیں تو خالی بول کے خالی ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا 1 حرف کے بدلے 4000 نیکیاں. اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے 74,000 نیکیاں اسے ملتے ہیں. تو اب نیکیاں کی کیفیت اور اس کے حال کیا ہوگا. اب حضرت داؤد کہہ رہے ہیں کہ تو جس پر جوکنے والا ہے میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ ہاں. اب بتاؤ، بیل کی ایک ران کو تولنا ہے تو کیا سونار کے بٹ پہ جا کے تولیں گے؟ ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونار کا ترازو الگ ہوگا، ہے نا، لکڑی والے کا الگ ہوگا، ترکاری والے کا الگ ہوگا، گوشت والے کا الگ ہوگا. کوئی کانٹا زمین پہ ہوگا تو کوئی کانٹا آسمان پہ ہوگا. برابر ہے؟ ہر ایک کا اسٹائل جوکنے کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو کیسے جوکے گا اس کو کہتے ہیں میزان. میزان عمل پہ بندے کے جب رکھا جائے گا اس کا مال، تو وزن ہونے کے بعد اس کا راستہ کھلے گا جنت کی طرف. اگر وزن میں سامانچ نہیں ہے، کیا بولے، دروازہ کھلتا نہیں ہو، اسے دکھاتے بھی نہ چاہیے، ادھر سے سائڈ سے لے جاؤ. اچھا، دروازہ نیکیاں کتنی ہوں گی، بھرا کیسے جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام گزارش کرتے ہیں تو اللہ ایک جھلک دکھاتا ہے. تفسیر کا مفسرین فرماتے ہیں کہ خدا کا میدان، خدا کی ترازو چٹیل میدان سمجھو، ایک بڑا میدان. ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا میدان. ہاں، اسٹیڈیم ایک چٹیل میدان ہے، اور اس میدان میں میزان ایک میدان ہے. اس میدان میں یہ پوری دنیا کائنات کو اٹھا کر رکھ دو. اچھا، دنیا چوکول ہے، برفی والی ہے، کون سی سائز کی ہے؟ ہاں، تھوڑے جنے ابھی بھی ٹینشن میں، پتلی سے اسٹیٹ ہے پپڑ کے جیسا. ہاں، کیسی ہے دنیا؟ گول ہے نا. اچھا، پوری دنیا کو اگر میزان میں رکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ پورے میدان میں ہم نے کنکر کو رکھا ہے. وزن ہوگا کیسے؟ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہوئے دیکھ کر. تاری آ گئی، یعنی رشک کھا کر آپ جب گرے
تو ہوش آیا تو پوچھا کہ کیوں گرے؟ تو کہا خدا تعالیٰ کا میزان دیکھ کر گرا، میزان دیکھ کر گرا۔ چٹیل میدان میں اگر پوری کائنات بھی رکھی جائے تو کنکر کی مانند، یعنی اس کے میزان پر دنیا کی کوئی اہمیت۔ گھسا دماغ میں؟ اب آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے التجا کی، اللہ یہ تو بتا میزان بڑا ہے، میزان کیا ہے؟ ذرا زور سے، اسے وزن کرنے کا کوئی عمل تو بتا دے، اسے بھرنے کا کوئی عمل بتا دے، تاکہ عمل بھر جائے اور ہمارا راستہ جنت کی طرف نکل جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے داؤد علی نبینا، اگر کوئی سچے دل سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو یہ میزان آدھا بھر جاتا ہے، اور اگر کوئی الحمدللہ کہہ دے تو یہ میزان پورا بھر جاتا ہے۔ یہ دو کافی ہیں میزان کو بھرنے کے لیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں جب آپ کوئی بات سنتے رہیں تو بیچ میں سبحان اللہ کہیں، دل سے نکلتا ہے، تو جب دل سے نکلتا ہے تو سبحان اللہ بھی نکلا، سبحان اللہ دل سے کہنے سے میزان آدھا بھر جاتا ہے، یہ بھی کام ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سبحان اللہ کہنا، نبی پر درود پڑھنا، جو آج ایک واقعے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور تیسرا ہے اللہ اکبر کہنا۔ ہر کام میں اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، ہر کام میں اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ مٹ جائیں، پاک صاف ستھرا ہو جاؤں، اور دل پر احساس ہو، قلب میرا بالکل خدا اور اس کے رسول کی طرف مائل رہے، ان کے جانب رہے، دنیا کے ہوا نہ لگے۔ سب سے بہتر علاج ہے کہ روزانہ ایک وقت طے کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح رٹتے رہو۔ روزانہ 1100 بار پڑھنے کی عادت ڈالو، اور جب مکمل ہوئے محمد رسول اللہ کر کے دونوں ہاتھ ملاؤ، پھونکو، اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ مت دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر کی برکت سے دل پاک ہو جاتے۔ ایک وہ عمل، ایک سبحان اللہ کا عمل، ایک درود۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی خبردار کیا ہے، کوئی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کسی امت پر بڑے عذاب کے ذکر آپ سن رہے ہیں، کوئی خوف سن رہے ہیں، تو اس دوران اللہ کا ذکر ضروری ہے، لفظ اللہ اکبر۔ سمجھے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قوم کے ان بادشاہوں کو، کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا، کوئی مغروریت میں رہا، کوئی اس دور کے نبی کی توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب رکھا۔ تو جب کسی غضب کی بات سنو تو اللہ اکبر کہو۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے دوران ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پچھلے نبی کی امت پر عذاب ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا یہاں سے جا تو رہے ہم لوگ، لیکن خبردار کوئی رکے نہیں، اور اپنے قدموں کو تیز کرو کہ یہاں رکنا بھی جو ہے وہ عذاب آج بھی اس پر نازل ہے۔ سمجھے نا میرے بھائی؟ ہاں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں آپ، باغیچے سنبھالتے ہیں آپ، جب کوئی کام شروع کرے تو درود کے ساتھ شروع کرنا۔ جو درود کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کام کامیابی، مکمل اور برکت ہوتا ہے۔ اب یہاں زور سے بارش ہو جائے تو کیا خالی آپ کا بدن ہی بھیگے گا کہ اطراف کی زمین بھی کچی ہوگی؟
ہاں پکا ہے کہ خالی آپ پر ہوگی؟ نہیں نا. ہاں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل کرتا ہے. رحمت جب نازل ہوتی ہے تو اطراف کے حصے پر بھی ہوتی ہے. تم کھیت میں کام کر رہے ہو تو کھیت پر بھی رحمت شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے ہماری برکت کے لیے. گھر میں کر رہا ہے گھر میں پڑھ, گھر میں رحمت نازل ہو جائے گی. دکان میں پڑھ رہا دکان میں پڑھ, تجھ پر بھی ہوگی تیرے دکان پر بھی ہوگی, تجھ پر بھی ہوگی تیرے مال پر بھی ہوگی, تجھ پر بھی ہوگی تیرے کھیتوں پر بھی ہوگی. تو درود سب سے بڑی برکت والی چیز ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں. اب اور ایک برکت والی چیز, کتنے بجے اذان ہے؟ 8:30. آنے والا جمعہ کتنی تاریخ ہوگی؟ کیا ہے؟ یوم عاشورہ. وہ یوم عاشورہ ہے, وہ عاشورہ ہوا. عاشورہ کہتے ہیں 10 کو. کس کو کہتے ہیں؟ ہاں 10 کو عاشورہ کہتے ہیں. احد عاشورہ 11 ہوا, ستۃ عشرہ 12 ہوا. یہ عربی کاؤنٹ سے. 10 کو عشرہ, یوم کو دن, 10واں دن کون سا؟ محرم کا. اب اس دن کی برکت کیا ہے آج سنیں گے, عمل کریں گے. پی کو ناچنے والوں کے وہ الگ ہے, نہ ہمارا آج تک ان سے کوئی کنسلٹ ہے نہ ان کا ہمارے سے. ہاں وہ توبہ کر کے آ کر بیٹھ جائیں. یاد حسین منانا, گویا جس نے یاد حسین منا لیا اس نے اپنے سردار کو یاد کیا. کون سا سردار؟ ہاں سردار کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. ذرا کنفیوز ہے تو ابھی بولو. ہاں نہیں, امید رکھو. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن امید ہے. حضور بار بار دعا فرمانے کا فرمائیں کہ جنت کی دعا کرو, جہنم کی عذاب سے محفوظ کی دعا کرو اللہ سے, ٹھیک ہے. یہ جنت کی دعا ہے, ٹھیک ہے. جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ پہلے کنفرم کرو مجھے, نہیں تو میں بانڈ پیپر بنانا پڑے گا. کون کون جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ ایک لوگ 2 ہاتھ اٹھائے. چلو یہ ہاتھ سے نہیں تو کم سے کم یہ ہاتھ سے تو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جنت میں جائیں گے تو جنت کے بھی اصول ہیں, اور وہ پورا اصول ایک سردار پر چلیں گے, 2 سردار پر. کس پر چلیں گے؟ زور سے کہو, ارے بولو جی. تو جہاں جانا ہے سردار کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ برابر ہے نا؟ ہاں ہاں. اب یہ پوچھو, یہ رہے آرمی میں, ان کا جو سینئر ہے اسے بسر سکتے؟ وہ نہیں بسر سکتے. ان کو نام لے کر یاد رکھنا پڑتا ہے. بریگیڈیئر ہے تو بریگیڈیئر, کرنل ہے تو کرنل ہے. ہاں جو بھی اس کا آفیسر ہے سینئر, اس کو تو رکھنا پڑتا ہے اس کے انڈر میں, اور جا کے رپورٹنگ بھی اسی کے پاس کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم کو بھی جا کر کہاں کرنا ہے رپورٹ؟ جنت میں. کس کے پاس؟ سردار کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے. تو جو امام حسن اور حسین کو سردار دنیا میں ہی مانا ہے تو جنت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. تو جو جنت کے سردار ہیں, ہم ان سرداروں کا ذکر زمین پر کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یاد حسین گویا یہ ذکر ہے ہمارے جنتی سردار کا, جو ہمارے سردار ہوں گے. تو دنیا ہی میں سے ابھی سے ذرا چالو کریں گے تو وہاں آسان ہو جائے گا. ہاں سمجھے نہیں؟ تو یاد حسین اس طریقے سے. اب آؤ یوم عاشورہ میں کرنا کیا ہے.
पैसे वाला है तो गरीबों को खाना खिला, माल है, जानता है कि गरीब है, जोड़ा कपड़ा दे दे। एक जोड़ा कपड़ा अगर उस दिन दिया, उसी दिन 10वीं को, मुहर्रम के दिन, चाहे नया दिया या साफ सुथरा अच्छा घट मुठ किसी को दिया, तो 1 साल कपड़े देने का सवाब लिखा जाता है। एक निवाला खिलाया है, भले ही लोग फातिहा करते हैं, शरबत बनाते हैं, बांटते हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़ों में है कि शरबत बांटा, मीठा बांटा, पीने वाला बांटा, लोग पी लिए, सुकून पाए, तो साल भर उसने पिलाया है, यह सवाब लिखा जाएगा। एक दिन का सवाब नहीं है, वो साल भर का सवाब है। उस दिन मरीजों को ढूंढ कर जाओ, कोई बीमार है, जाओ मिलो, उसकी तीमेदारी यानी उसे पूछो कि भाई कैसा है, क्या है, अल्लाह तुझ पर करम करे, शिफा करे। मरीज़ को देखना बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। किसी मरीज़ से जाकर मिलना या पता लगा कि कोई मरीज़ है, वहाँ जाकर बात करना। देखो मरीज़ की हालत बहुत क्रिटिकल होती है, पेशेंट की हालतें क्रिटिकल होती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि माहौल एकदम अलग सा लगता है, कम से कम दवा की या ऐसी बदबू आती रहती है। वो चीज़ों को हम ना निकालना है दिमाग से। क्यों पता है क्यों? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा है, मूसा तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मालिक मैं और भला कहाँ, तुम मुझे मिलने नहीं आए। मालिक मुझे पता होता तू कहाँ है, मैं मिलने क्यों नहीं आता? तो सुन ऐ मूसा, जो बीमार होता है मैं उसके करीब होता हूँ, जब तुम उसको देखने के लिए आते हो तो गोया मुझे मिलने के बराबर का है। तो इसलिए मरीजों की इयादत करना सुन्नत है, और उस दिन अगर करे तो साल भर मरीजों की इयादत का सवाब लिखा जाता है। पानी पिलाया खिला, अच्छा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर मैं गांव में करूं तो लोग दूसरे दिन से पैसे पूछने को आएंगे, ये भी एक बड़ा टेंशन है। तो कहा तू खा, अच्छा बनाकर तेरे बीवी बच्चों को खिला, तेरे बीवी बच्चों को खिलाने का तुझे साल भर सवाब मिलेगा। आई बात समझ में? इमाम हुसैन हमारे लिए कल भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं और आने वाले वक्त में भी जिंदा हैं। मुर्दा वो है जिसका अकीदा मुर्दा है और जिसका दिल मुर्दा है, वो हमेशा जिंदा हैं, जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। तो मातम मुर्दों का किया जाता है, जिंदों का नहीं। समझ में आ गया? हाँ, छाती पीटना, सर पीटना वो हमारे इसमें नहीं है। हमने उनको जिंदा माना है, वो जिंदा हैं और हैं, रहेंगे, थे। तो अब मुर्दों के लिए सवाल बनता है, अफसोस करना, तकलीफ करना। तो ये उनके लिए कह देना कि भाई जिनका अकीदा मरा हुआ है वो उनकी मौत मट्टी है, वो हमारे तो जिंदा है, हमारे लिए काहे का अफसोस है? अफसोस तो उनके लिए है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि वो कटे हुए सर से कलाम पाक पढ़ाकर सुनाकर ताज्जुब करा दिया था कि लोग ये ताज्जुब थे कि इमाम हुसैन का सर कटा हुआ नेज़े पर चल रहा है, देख रहे हैं और लोग जो है सुन रहे हैं क्या कलाम पाक। और एक तो अपने छत पर बैठकर सूरह कहफ पढ़ रहा है और कह रहा है कि ये कितना बड़ा ताज्जुब है कि ये सोने वाले 300 साल सोए, हर वहाँ से सरे मुबारक जा रहा है और सरे मुबारक से आवाज़ आ रही है, अरे बंदे, अरे नादान, तू उसको देखकर जो है वो परेशान हो रहा है, मुझको देख कटा हुआ सर है फिर भी कुरान सुना रहा है। ये इमाम हुसैन की शान है जनाब, समझे? तो हज़रत इमाम हुसैन के लिए कोई ऐसा अमल ना करो जो उनको पसंद ना आए। शराब का पीना, गाने का बजाना, उसके सामने नाचना और पैसों को बर्बाद करना जिसका कोई अर्थ मतलब नहीं, उन चीज़ों से आप बचे रहो इंशाअल्लाह। यौम आशुरा है, अपने बीवी बच्चों को लो, उनको क्या खाते हैं, उनको क्या पिला सकते हैं, आप उनके लिए एक दिन की काढ़ो।
इबादत भी करो, गुस्ल करो, नफिल पढ़ो और नफिल का सवाब उन सरदारानी जन्नत को दो और साथ में जितने भी शहदाए करबला हैं उनके बारगाह में नज़र करो। ठीक है, समझ गए? साहब वो दुआ है कहने उस दिन यौम आशुरा? हाँ, यौम आशुरा की दुआ है, यौम आशुरा की दुआ है। और वहाँ उसको 3 बार पढ़ना है, दरूद इब्राहिम 10 बार पढ़ना है। उसकी पूरी तरतीब मैं आपको भेज दूंगा। जुमा की नमाज के बाद ही उसको पढ़ना है। ठीक है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा कुल, और आप सब जो है वो 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह के बारगाह में पेश करें कि ए अल्लाह, हमने ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है वास्ते तेरे ही लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सवाब तो हुजूर पाक के बारगाह में अता फरमा। वहाँ से अली मुर्तज़ा, खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन के साथ शहदाए करबला के बारगाह में। फिर उसके बाद अपने लिए मांगो, अपने जो दुनिया से जा चुके हैं ख़ानदान के रूहें, बाप है, दादा है, दादी है, फिर तमाम नेक मुसलमान मर्द और औरत को आप नर्ज करो। अगर उसके दरमियान में मैं याद आ जाऊं तो इंशाल्लाह मुझ पर भी जो उसका सवाब जो है आप पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके भी हक़ में सवाब ले। तो अगर इंसान मरने से पहले भी अपने लिए भी अगर जोड़ ले तो कोई हर्ज नहीं कि या अल्लाह जब मैं अपने कब्र में पहुंचूं तो ये सवाब मेरे कब्र में भी दे दे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह की ज़ात है। समझ गए? वो 2 रकात यानी जुमा के मुकम्मल होने के बाद सलाम नहीं पढ़ना है, पब्लिक को रुकाना है, 2 रकात पढ़ाना है, फिर वो दुआ पढ़नी है। और गालिबन ये वक्त तो किसी के इल्म में नहीं है कि शहादत कौन सी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहा गया कि ज़ोहर के वक्त में आपकी शहादत हुई है तो ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, वो पढ़ी जाए, फिर उसके बाद में ये दुआ की जाए तो एहतमाम हो जाएगा कि हमने उनके बारगाह में अपनी दिल की आरज़ू, इखराज अक़ीदत जिसको कहते हैं, मोहब्बत जिसको कहते हैं, वो हमने हज़रत इमाम हुसैन के बारगाह में और शहदाए करबला के बारगाह में पेश की। समझे ना? ये किस्मत होना उनकी बारगाह में पेश करने की, ये हर एक के बस के रोग नहीं और हर एक इसमें आ नहीं सकता, ये बात है। समझे ना? वाक़या सुनाते जाऊंगा तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन खुदा ताला किसी पर पर्दा रखता है तो किसी को पर्दे से निकाल के दिखाता है। ठीक है? एक मरतबा ऐसा हुआ, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, हुजूर भी बैठे हैं, आपस में दोनों बैठे हैं, और उतने में अबू जहल की बीवी हुजूर को माज़अल्लाह बुरा भला कहते हुए आई और वो पूछ रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। किनको पूछ रही है? अबू बकर सिद्दीक को। और हुजूर कहाँ हैं? बोलो जल्दी, वाक़या है सीरत मुस्तफ़ा में, बगल में बैठे हैं। हुजूर ने कहा अबू बकर पूछ उसे क्या मोहम्मद दिख रहे हैं? अबू बकर बोलते हैं क्या मोहम्मद दिख रहे हैं? कहा नहीं, तुम अकेले बैठे हो। अबू बकर बोलो कि मोहम्मद उनके बगल में बैठा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बगल में बैठे, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? ये कहते हुए निकल पड़ी। बाजू बैठा वाला नहीं दिखा। तो ये अल्लाह ताला का कमाल है कि हर एक को अपना महबूब नहीं दिखाता, हर एक को अपना महबूब नहीं दिखाता, जिसको दिखाना है उसी को दिखाता है, और ख़ास करके जलने वालों को तो दूर ही रखता है। मेरा महबूब भी सलामत रहे और उनका चाहने वाला भी। तो अब समझ में आ गया, हालांकि आपकी ज़ाहिरी हयात का वाक़या है, तब्बत यदा बिलाबी व तब वो उसी के लिए था, अबू जहल और उसकी बीवी के लिए था। तो वो बीवी खुद जबकि वो आकर पूछ रही है कि कहाँ हैं, और वो बगल में बैठे हैं, क्या दिख नहीं रहा है? ये होता है जनाब। सच्ची मोहब्बत करो, अगर सच्ची मोहब्बत रखोगे यकीनन कब्र में जब आँख खोलेंगे तो उन्हीं को पाएंगे। समझे? अल्लाह ताला हम सब पर फजल करम कराए। रब्बे जुल जलाल हम तमाम हाज़रीन के हाज़री को कबूल फरमा। कहने में, बोलने में, सुनने में, समझाने में, अल्फाज में, जुमलों में, अदायगी में कोई खामी गलती हो तो माफ़ फरमा दे। रब्बे जुल जलाल इस मुहर्रम शरीफ की खुसूसी बरकतें हम पर नाजिल फरमा दे। यौम आशुरा की बरकतें नाजिल फरमा दे। यौम आशुरा को सही अंदाज से हमें निभाने की
ادا کرنے کی اور اس دن کو بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یوم عاشورہ کے دن اپنی طاقت کے مطابق خیر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو کھلانے کی، گھر والوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال یوم عاشورہ کے دن عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب پر تیرا خاص کرم عطا فرما۔ مالک و مولا جتنے بیٹھے ہیں جائز دعاؤں کو اپنی سینوں میں دبا کر بیٹھے ہیں، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، جائز تمنا کو قبول فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، آنے والی بلاؤں کا رخ موڑ دے، آنے والی بلاؤں سے محفوظ فرما، زمین اور آسمان کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ رب ذوالجلال سب کے جو کاروبار کرنے والے کاروبار، جو تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارت میں، کاروبار میں، اور اگر کوئی ملازمت ہے تو اس کی ملازمت میں سلامتی، خیر اور برکت عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ محمد